بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماموں کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، لیکن ایک بیٹا اپنی نشانی چھوڑ گئی تھی جو اب پاگل تھا اور گھر بھر کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہ گھر میں سب کو تنگ کرتا تھا، تبھی اس کو الگ تھلگ ایک کمرے میں بند رکھا جاتا تھا، مگر اسے قید رکھنے سے بھی کام نہیں چلتا تھا۔ ایک پاگل کے کام کاج اور اس کی خدمت کرنا یہ اور زیادہ دشوار اور تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ انور میں نہ تو کسی کو دلچسپی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد، حتیٰ کہ نوکر تک اس کے کاموں کو سر انجام دینا نہ چاہتے تھے۔ لیکن جب میں ماموں کے گھر آئی تو یہ دشوار اور پرخطر کام میرے سپرد کر دیے گئے۔ بچپن سے ماں کی محرومی کے سبب مجھ کو انور سے ہمدردی ہو گئی۔ اس کی ماں نہ تھی اور ماں کے پیار کی پیاس نے اس کو پاگل کر دیا تھا، جبکہ میرے تو ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے۔ انور آدھا یتیم تھا اور میں پوری۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھ پر کرم کیا۔ ابتدا میں نانی کے پیار نے مجھے متوازن رکھا، ورنہ ممتا کی پیاس سے خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ شاید انور کی طرح میری شخصیت بھی ٹکڑے ہو کر رہ جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ انور کا خیال کیا تھا، اور تبھی میں انور کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ ممانی تو خوف سے اس کے قریب نہ پھٹکتی تھی۔ نہیں معلوم ابتدا میں ان کا سلوک اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ کیسا تھا، کیونکہ ان دنوں میں بھی ناسمجھ تھی اور نانی کے پاس رہتی تھی۔ جب ماموں کے گھر آ گئی، دیکھا کہ ماموں کی دوسری بیوی اور انور کے درمیان نفرت کی ایک واضح دیوار موجود تھی۔ انور بھی ایک وحشی تھا۔ میں اس کا اتنا خیال رکھتی، اس کے باوجود میری پٹائی کر دیتا کہ میں بلبلا اٹھتی تھی، خوب روتی، مگر ایک پاگل کو کیا خبر کہ اس کے کسی عمل سے دوسرے انسان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، کسی اور کی کیا فکر کر سکتا تھا۔ میں روتی تھی تو اس بھرے گھر میں میری تنہائی اور دکھوں کو بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی بے سروپا حرکتوں کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہ رہتی۔ تب بھی میں یہ سوچ کر اس کے کام کیے جاتی تھی کہ اگر نہ کروں گی تو پھر شاید یہ لوگ مجھے یہاں رہنے بھی نہ دیں گے، اور اگر ممانی نے مخالفت شروع کر دی تو پھر میرا دوسرا ٹھکانہ کوئی نہ ہوگا۔ پہلے تو ماموں کے گھر والے انور کے پاگل پن سے بے حد پریشان رہتے تھے، لیکن جب میں آ گئی وہ میرے آنے سے سکون میں آ گئے تھے۔ اب ان کو ایک پاگل کی دیکھ بھال کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ممانی تو سکون سے تھیں۔ کسی نے میری تعلیم کی طرف توجہ نہ دی، مگر میں نے خود ہی کوشش کر کے گھر میں 7 جماعتیں پڑھ ڈالی۔ اس کے بعد بغیر ٹیچر کے میرے لیے پڑھنا مشکل تھا، تو تعلیم کی آرزو کو میں نے دل میں ہی دفن کر دیا۔ اب میں پوری طرح سے باشعور ہو چکی تھی اور زندگی کے رنگ و ڈھنگ کو سمجھ سکتی تھی۔ انور کی بے کسی اور لاچاری کا بھی احساس تھا۔ سچ کہوں تو مجھ کو اب اس پاگل سے انسیت ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ پاگل نہ تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی نے اس سے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے، کیونکہ ماموں بھی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے اور اس کو توجہ نہ دیتے تھے کہ کس حال میں ہے۔ یہ میں ہی واحد ہستی تھی اس گھر میں جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب
اس کی دیکھ بھال میرے لیے اتنی کرا نہ رہی تھی۔ وہ برتن اٹھا کر میرے سر پر دے مارتا تو کبھی میں کسی سے شکایت نہ کرتی۔ البتہ اب میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی کہ اس بیچارے کا کیا ہوگا۔ میں اس کے لیے اتنی فکر مند تھی کہ دن رات سوچتے رہنے سے میری صحت پر برا اثر پڑنے لگا۔ آخر ماموں جان کے پوچھنے پر میں ایک دن رو دی۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو، انور آپ کا بیٹا ہے، آپ نے کیوں اس کو دماغی امراض کے اسپتال میں نہیں دکھایا؟ ایک بار تو اسے ڈاکٹر کو دکھائیے، ہو سکتا ہے علاج سے ٹھیک ہو جائے۔ میرے کہنے کا ماموں پر کافی اثر ہوا۔ انہوں نے بیٹے کو اسپتال میں داخل کرا دیا۔ علاج ہوتا رہا، 2 سال مسلسل علاج کیا گیا تو علاج سے انور پر کافی اچھا اثر پڑا۔ اب اس کو دورے وقفے سے پڑتے تھے، زیادہ تر وہ نارمل ہی رہتا تھا، تاہم زیادہ بات چیت نہ کرتا، اکثر خاموشی سے وقت گزارتا رہتا۔ البتہ مجھ سے باتیں کر لیا کرتا تھا، اپنی تکلیف اور پریشانیاں بھی مجھے ہی بتاتا تھا۔ سارے گھر میں وہ صرف مجھے ہی اپنا ہمدرد سمجھتا تھا۔ اس نے مجھ پر چیزیں اٹھا کر مارنا اور میرے بال نوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ انور اب خود کہتا، میں نہانا چاہتا ہوں، مجھے استری کر کے صاف جوڑا دو۔ وہ پہلے سے زیادہ صاف ستھرا رہنے لگا تھا، اپنی صفائی بھی خود کرنے لگا۔ اس نے گھر والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی یہ معمولی تبدیلی بھی میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی بن گئی۔ میں اب بھی اس کی خدمت کرتی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ، کیونکہ اس کو میرے خلوص اور خدمت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا کہ اس گھر میں بس ایک تم ہی ہو جو میرا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، تم تھک جاتی ہوں گی، آؤ میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، ہم کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ میں اس کی ہر بات پر آمنا صدقنا کہتی، وہ خوش ہو جاتا، اس کو مجھ پر اعتماد ہو گیا تھا۔ اکثر کہتا کہ اکیلے کمرے میں چھوڑ کر نہ جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں کرنے لگا تھا جن کا کوئی مفہوم ہوتا تھا اور وہ سلجھی ہوئی ہوتی تھی۔ کبھی تو اس قدر معصوم باتیں کرتا کہ مجھ کو لگتا واقعی وہ ایک معصوم بچہ ہے۔ تب اس پر پیار آنے لگتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کے ساتھ محبت کے جذبات بھی اجاگر ہونے لگے تھے۔ میں نے انور پر بھرپور توجہ دی، میری محنت رنگ لائی اور وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس کی صحت یابی سے سبھی لوگ خوش تھے، حتیٰ کہ ممانی بھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ میرے کہنے سے ماموں نے کچھ آسان کتابیں لا دیں جن میں اچھی اچھی خوشنما تصویریں ہوتیں۔ وہ دلچسپی سے ان کو دیکھتا اور میں اس بہانے اس کو تھوڑا بہت پڑھانے کی کوشش کرتی۔ وہ باقاعدہ مجھ سے پڑھنے لگا۔ 1 سال بعد وہ اخبار پڑھنے لگا۔ اب تو ماموں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، ممانی بھی خوش تھی۔ وہ مجھ کو اپنے گھر کے لیے باعث رحمت سمجھتے تھے۔ ایک روز میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ انور اپنے کپڑے استری ہوتے دیکھ کر بولا، حمیرہ، تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی۔
اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ کتنے دن اور یہاں رہنا ہے اور تقدیر میرے بارے کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ میں ایک لڑکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک عمر کے بعد ہر لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ مجھے تو کچھ علم نہ تھا کہ کس سے شادی ہونی ہے۔ یہ تو ماموں جان ہی جانتے تھے کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ ہماری پڑوسن نے جب میرا صبر اور ایثار دیکھا تو اپنے لڑکے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، خوبصورت اور صاحب جائیداد اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ایسے رشتے کی آرزو تو ہر بیٹی کے والدین کو ہوتی ہے، مگر یہاں رشتہ آتے ہی لوگ شش و پنج میں گرفتار ہو گئے۔ ماموں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ وہ اپنی یتیم بھانجی کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر ممانی چاہتی تھیں کہ میری شادی انور سے کر دی جائے تاکہ انور کا مستقبل کا عذاب سمیٹنے کے لیے ایک مستقل انتظام بھی رہے۔ وہ سمجھتی تھی اگر میں چلی گئی تو انور کی تمام ذمہ داریاں ان پر آ جائیں گی اور یہ ان کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ یہ بھی یقین نہ تھا کہ کوئی اور اپنی لڑکی انور کو دے گا۔ اس کے پاگل پن کا قصہ ہر کسی کو معلوم تھا۔ بھلا کون اپنی بیٹی کسی پاگل کو دیتا ہے؟ ماموں سے ممانی نے کہا، حمیرہ اچھی لڑکی ہے، یہ ہماری بہو بننے کے لائق ہے، چونکہ انور بھی حمیرہ سے بہت مانوس ہے۔ پڑوسن کا لایا رشتہ واپس کر دو اور اپنے انور کے بارے میں سوچو۔ ایسا نہ ہو کہ حمیرہ کے جانے کے بعد وہ پھر سے پہلی حالت میں لوٹ آئے، تب کیا کریں گے؟ گھر کا سکون پھر سے برباد ہو جائے گا۔ مگر ماموں شش و پنج میں تھے۔ دراصل ان کے دل میں میرے لیے ایسی محبت تھی جو ایک باپ کے دل میں بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خود غرضی ہوگی کہ اپنے پاگل بیٹے کی خاطر بھانجی کی زندگی بھینٹ چڑھا دوں۔ جانے وہ گھر گھرستی کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اگر پھر سے پہلی والی کیفیت ہو گئی تو اس بیچاری کا کیا بنے گا، جبکہ پڑوس میں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے۔ لوگ دیکھے بھالے ہیں، حمیرہ کی قسمت کھل جائے گی۔ جب ماموں ممانی سے یہ باتیں کر رہے تھے، میں نے اتفاق سے سن لی۔ مجھے ماموں پر بہت پیار آیا۔ عہد کیا اپنے پیارے ماموں کی خاطر میں یہ قربانی دوں گی۔ وہ مجھے کم از کم اپنی اولاد جیسا تو سمجھتے ہیں۔ ان کے پیار آسروں کو تو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو بچپن سے ماں باپ کے پیار سے محروم ہوں۔ ادھر ممانی کھلم کھلا سنانے لگی کہ میری شادی انور سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ وہ مجھ سے مانوس ہے۔ میرے چلے جانے سے وہ پھر سے پاگل پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ ممکن تھا میرے بغیر صدمے کی وجہ سے وہ پھر سے پاگل پن کی کیفیت میں لوٹ جاتا، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کو کوئی دکھ اور ذرا سا صدمہ بھی نہ دینا چاہتی تھی۔ اب مجھ سمیت سبھی شش و پنج میں تھے۔ بالآخر ماموں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے رائے لی جائے اور میری رائے کا احترام بھی کیا جائے۔ میں رات بھر سو نہ سکی۔
تمام رات کروٹیں بدلتی رہی، لیکن کسی فیصلہ پر نہ پہنچ سکی اور تمام رات سوچتی رہ گئی کیا فیصلہ کروں۔ ایک طرف خوشیوں بھرے خواب، دوسری جانب ایک غیر یقینی زندگی۔ معلوم نہیں کیوں کر انور کو بھی اس معاملے کی سن گن ہو گئی۔ صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی، اس کو اپنی باہوں میں منہ چھپا کر روتے پایا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری تو شادی ہو رہی ہے، پھر میں تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گا؟ سچ مچ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ ایک تم ہی تو ہو اس گھر میں جس کے سہارے زندہ ہوں، تم بھی مجھ کو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ یہ بات اس نے کچھ اتنے دکھ سے کہی کہ میں اپنے اندر لرز کر رہ گئی۔ وہ تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا، حمیرہ دیکھو، تم کو خدا کا واسطہ مجھ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کہیں مت چلی جانا۔ اس کی باتوں سے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے کہا، انور تم ہی بتاؤ، کیا میں ماموں کو انکار کر دوں؟ وہ مجھ کو کتنی بری لڑکی سمجھیں گے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کہنے لگا، حمیرہ کیا تم مجھے اب بھی پاگل سمجھتی ہو؟ میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، میں اب پوری طرح ٹھیک ہوں اور میں تمہاری وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں۔ تم نے ہی محبت کا احساس دلا کر مجھے اندھیروں سے نکالا ہے، کیا پھر سے تم مجھے اندھیروں میں دھکیل کر چلی جاؤ گی؟ میری ماں کے مرنے کے بعد سب نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا، کسی نے مجھ کو پیار نہیں دیا۔ تم نے مجھ کو ایسا پیار دیا کہ میں ماں کے دکھ اور دنیا کے ستم کو بھول گیا۔ تم ہی میری زندگی کی روشنی ہو۔ سوتیلی ماں نے تو مجھے اسکول سے نکال لیا تھا، اس کو بچوں کی طرح روتا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس وقت کتنا کمزور اور اعتماد سے خالی نظر آ رہا تھا۔ وہ خود اعتمادی جس سے انور بچپن میں محروم ہو گیا تھا، کتنی محنت سے میں نے اس میں پیدا کی تھی، وہ اب پھر اس سے محروم ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، یہ کہ میں انور کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ سبھی کہتے تھے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہے، حتیٰ کہ ماموں جان بھی، مگر میں نے صحیح سمجھ کر انور سے شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ انور اس فیصلے سے بہت خوش تھا۔ جب اس کو دولہا بنایا جا رہا تھا، وہ بچوں کی طرح کھل کھلا کر ہنس رہا تھا اور لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کرنا قبول کیا تھا جو عرصہ تک پاگل کہلاتا تھا، مگر مجھ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ مستقبل کے بارے میں سوچا اور نہ اولاد کے بارے میں سوچا، تو بس انور کے لیے یہی سوچا کہ وہ خوش رہے اور جتنا نارمل ہو گیا ہے ویسا ہی رہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ پیدائشی پاگل نہیں تھا، اس کو حالات نے پاگل بنا دیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ حساس تھا۔ اس کو گھر والوں نے ہر قدم پر نظر انداز کیا تو وہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ بہت بچپن سے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جس نے اس کی معصوم شخصیت کو کچل کر رکھ دیا۔ مجھے یقین تھا میرا پیار پا کر وہ بالکل نارمل اور ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا خیال درست نکلا۔ ہم نے 5 سال شادی کے بعد اکٹھے گزارے اور سکھ و چین کی زندگی
جیتے رہے۔ کسی دن بھی اس نے اپنے کسی عمل سے ظاہر نہ کیا کہ وہ پاگل ہے یا پاگل رہا تھا۔ میرے ساتھ اس کا دوستانہ اور پیار بھرا سلوک رہتا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ خدا نے میری قربانی کو رائگاں جانے نہیں دیا تھا۔ لوگوں کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اگر کلک تھا تو بس ایک یہ کہ میں ماں نہ بن سکی، مگر اس میں کسی کا قصور نہ تھا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے شادی شدہ جوڑے تندرست ہونے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے۔ بعض چیزوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ 5 برس ہم نے چین و سکون کے بسر کر لیے۔ اچانک ایک روز میری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مدت کے بعد میرے خالہ زاد کاشف کا ہمارے گھر میں گھڑی بھر کو آ جانا میری ازدواجی زندگی میں طوفان برپا کر دے گا۔ کاشف میرے لیے سگے بھائیوں جیسا تھا۔ مدت بعد بیرون ملک سے ماموں ممانی سے ملنے چلا آیا۔ وہ بہت خوش مزاج تھا۔ اس کی عادت ہنسنے ہنسانے کی تھی۔ باتوں باتوں میں نہ جانے کیا کہہ گیا کہ مجھ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بس میرا ہنس دینا غضب ہو گیا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ مدت بعد انور کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ چیزوں کو اٹھا کر ہر کسی کو مارنا شروع کر دیا۔ چلانے اور دھاڑنے لگا، حتیٰ کہ ماموں ممانی نے اس کو بڑی مشکل سے قابو کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے تو گمان بھی نہ تھا کہ 5 برس پرسکون رہنے کے بعد اچانک ایک روز اس کا پرانا مرض اس طرح اود کر آئے گا کہ بے قابو ہو جائے گا اور اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انور کو دماغی امراض کے اسپتال لے گئے۔ وہاں اس کو داخل کروا دیا گیا۔ علاج ہونے لگا، مگر وہ ٹھیک نہ ہوا۔ مرض روز بروز شدت پکڑتا گیا۔ مجھے تو وہ دیکھنا بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ اگر پرسکون ہوتا اور میں سامنے آ جاتی یا وہ میری ایک جھلک دیکھ لیتا تو آپے سے باہر ہو جاتا۔ اس پر شدید دورہ پڑ جاتا۔ تب ڈاکٹرز نے کہا کہ حمیرہ اس کے سامنے نہ آئے ورنہ یہ اس کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ 3 سال تک وہ اسپتال میں ہی رہا، کیونکہ گھر میں میں تھی اور مجھ کو دیکھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا اور خود کو زخمی کر لیتا تھا۔ ماموں جان نے قانونی کارروائی کے ذریعے طلاق کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد بالآخر میری شادی کرا دی، تاکہ میری زندگی مزید برباد نہ ہو۔ میں گھر سے اس لیے بھی رخصت کر دی گئی کہ وہ اپنے بیٹے کو گھر لانا چاہتے تھے۔ قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ میری شادی ہوئی تو کس سے؟ کاشف سے، کہ کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ میری دوسری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ خود میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا، لیکن خدا نے یہی فیصلہ تقدیر کے اوراق پر لکھ دیا تھا۔ کاشف سے شادی کے بعد 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ کاشف مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے تھے۔ میں تو مکمل طور پر انور کی زندگی سے نکل گئی تھی، لیکن اس کے ذہن سے میری یاد محو نہ ہو سکی۔ انور جب تک زندہ رہا مجھ کو پکارتا تھا اور یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ حمیرہ بے وفا تھی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ حالانکہ
نہ تو میں بے وفا تھی اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تھا۔ یہ تو بس تقدیر کے کھیل ہے، اور تقدیر جو اٹل ہے اس کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ لوح محفوظ پر خالق کائنات جو لکھ دیتا ہے اس کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی تمام کہانیاں ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔